الرحمن الرحیم، سامعین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں آپ کو انشاءاللہ ان پیج کے تمام ٹولز کی مکمل معلومات دیں گے۔ آپ کے سامنے یہ جتنے بھی ٹولز آ رہے ہیں، فائل ہے، ایڈٹ ہے، ویو، فارمیٹ، انسرٹ، سائمبل، غرض جتنے بھی ہیں، ادھر لیفٹ سائڈ پہ جو اس کے ٹولز دیے ہوئے ہیں یہ ہو گئے۔ پھر یہ جو اس کی اپنی ریبن ہے، اس کا کیا کام ہے، تو انشاءاللہ چند کلاسز میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام ٹولز کو مکمل طور پر بیان کر دیں۔ آج چونکہ پہلا دن ہے، اس کا پہلا سبق ہے، تو آج ہم انشاءاللہ فائل سے اس کو آغاز کریں گے۔ اس کا تو آپ کے سامنے یہ فائل ہے، یہ پہلا ٹول ہے ہمارے پاس، اس کو ہم کھول لیتے ہیں۔ کھولتی آپ کے سامنے پہلا جو لفظ آئے گا، جو پہلی چیز آئے گی وہ نیو ہے۔ وہ آپ اگر ان پیج میں نئی فائل کھولنا چاہیں تو اس کے لیے یہ ٹول کام آئے گا۔ اس کے لیے جو اس کی شارٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول این بھی ہے۔ کنٹرول این سے آپ کے سامنے دیکھیں ایک نیا ڈاکومنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے نیا ڈاکومنٹ کیا بنانا ہے۔ آپ جو نئی فائل بنانا چاہ رہے ہیں اس کی اسپیسیفیکیشن کیا ہوگی، وہ فائل کس طرز پہ ہوگی، تو آپ کے سامنے پیج آ جائے گا۔ پیج میں آپ نے اس کی پیج سلیکشن کرنی ہے۔ اگر آپ اس کے دیے گئے پیجز کے مطابق کام کریں، A4 ہے، A5 ہے، غرض جتنے بھی ہیں، نیچے آ جاؤ تو سارے آ رہے ہیں۔ پھر کسٹم ہے آپ کے پاس، آپ اس میں لیگل بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کو سائز چاہیے آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو اس کی وڈتھ آتی ہے ہر فائل کی، ہر پیج کی اپنی اپنی وڈتھ ہے۔ 8.5 انچ اور 14 انچ یہ لیگل ہے۔ اگر آپ نیچے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ A4 جو A4 ہے وہ یہ آپ کو انچز میں نہیں دکھائے گا، یہاں پہ یہ mm میں دکھا رہا ہے آپ کو۔ 210 mm اور 297 mm دکھا رہا ہے آپ کو، یہ وہ ہے۔ یہاں آپ آئیں گے، یہ پورٹریٹ ہے اس کا یا لینڈسکیپ، وہ آپ کو جو پیج ہے وہ چوڑائی میں چاہیے کہ لمبائی میں چاہیے، اس طرح کی اس کی چوڑائی میں جس طرح عام طور پر پیج ہوتا ہے وہ چاہیے آپ کو، یا آپ کو پیج لمبائی میں چاہیے، آپ کو پورٹریٹ میں چاہیے، تو جیسے آپ کو چاہیے ہوگا آپ وہ سلیکٹ کر لیں۔ آپ کو کتنے پیجز ایڈ کرنے ہیں، اس میں پیج 1 ڈیفالٹ ہوتا ہے، آپ اس کو چاہیں تو بڑھا بھی سکتے ہیں، یہاں سے 2 3 4 5 جتنے آپ کو بڑھانے سے بڑھا سکتے ہیں اس کے۔ آپ اس کو کم کرنا چاہیں تو آپ پیج 1 تک جا سکتے ہیں دوبارہ۔ یہ سائڈ آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اس سائڈ میں آئیں گے تو یہ مارجن ہے، اس میں آپ کو یہ لیفٹ، رائٹ، ٹاپ اور باٹم کا مارجن دکھائے گا، مینس کہ آپ کو لکھائی میں پیج کتنا چھوڑنا ہے سائڈوں پہ، لیفٹ سائڈ اور ٹاپ باٹم میں، اوپر نیچے دائیں بائیں آپ نے کتنا چھوڑنا ہے اس کو۔ تو 12.7 mm اس نے ڈیفالٹ سلیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو خود سے بنانا چاہیں، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں جو ہے نا 15 اس کا لیفٹ چاہیے، تو آپ 15 ٹائپ کر کے انٹر ماریں گے تو یہ خود بخود 15 سے چلا جائے گا، یہ 15 پہ جائے گا۔ اگر آپ یہاں اس کو 15 کر دیں 15 ہو جائے گا۔ اپنے رائٹ میں اس کا بالفرض 20 کرنا ہے، ٹاپ میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ذرا جگہ زیادہ ہو 15 کر دیں، اور باٹم میں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی اور زیادہ تو اس کو 25 کر دیں، جیسے آپ کو چاہیے۔ پیج A4 ہی رہے گا لیکن لکھائی اس کی جو رائٹنگ ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو لیفٹ سے کم کریں، رائٹ سے کم کریں، ٹاپ سے، باٹم سے، جتنا آپ چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ نیچے آئیں گے ڈائریکشن میں، تو ڈائریکشن چونکہ یہ ان پیج ہے اور اردو ہے تو اس میں ڈیفالٹ رائٹ ٹو لیفٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے انگلش طرز پہ لکھنا ہے، مجھے اس میں لیفٹ ٹو رائٹ چاہیے، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ڈیفالٹ یہی ہوتا ہے۔ کالم ہے، ایک پیج پہ جب اگر نارمل لکھائی ہو تو ایک ہی کالم ہوتا ہے اس کا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے پیج پہ کالم زیادہ کرنے ہیں، اب چاہیں تو اس پہ 2 کالم کر دیں، 3 کالم کر دیں۔ یہ ان کالمز کا بیچ کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ ٹیکسٹ باکس خود بخود اس کا سائڈ سے لگے گا۔ آپ کو ڈبل سائڈڈ چاہیے، سنگل سائڈڈ چاہیے، اور فیسنگ پیج چاہیے کہ الگ الگ پیج، یہ آپ پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے ایک بار اپنی سلیکشن کر دی، اس کے بعد آپ سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں، اب یہ آپ کی سیٹنگ ڈیفالٹ پہ ہو جائے گی۔ جب بھی آپ دوبارہ ان پیج کھولیں گے تو آپ کو یہی سیٹنگ ملے گی، تو آپ جیسے اس کو کرنا چاہیں گے آپ کے سامنے خود بخود یہ آ جائے گا۔ لہذا آپ جو سیٹنگ اپنے لیے کسی پیج کی یا آپ مستقل طور پر یہی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سیٹ کر کے سیو ایز ڈیفالٹ کر دیں، آپ کے لیے آ جائے گا۔ چونکہ میں A4 پہ چلا رہا ہوں اس کو، اور میرے پاس جو سیٹنگ ہوتی ہے وہی ہے 12.7،
مارجن والی، تو میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں. ایک میرے پاس کالم ہوتا ہے تو میں اس کو نہیں چھیڑتا ہوں. اگر میں کروں گا تو خود بخود ہو جائے گا. میں نے یہ سیٹنگ کر دی، میں نے اوکے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے پیج آ گیا. اس میں 3 کالم لگے ہوئے ہیں اور اس کا ٹاپ اور رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ٹاپ بھی ہے چھوڑا ہوا ہے اس کے اندر. یہ دیکھیں نیچے بھی اس کا رہتا ہے. یہ دیکھیں یہ جگہ اس کی خالی ہے کافی ساری. اوپر کم ہے، نیچے زیادہ رکھا ہے تو زیادہ ہو گئی. نیچے لیفٹ اور رائٹ بھی اس کے ہیں. تو جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا وہ سارا خود بخود سلیکٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو میرا فائل میں پہلا پوائنٹ تھا وہ نیو تھا، تو میں نے سیٹ کر دیا ہے. اب یہ میرے پاس ہو گیا ہے. اب آتا ہوں میں نیچے اوپن پہ. اوپن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی فائل کہیں رکھی ہوئی ہے، کہیں بھی آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے، آپ اس فائل کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ ان پیج کھول کے آپ اوپن کریں گے. اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ باکس کھولے گا. کنٹرول او پر بھی آ جاتا ہے. کھل گیا. اب آپ اسے سیلیکٹ کریں، یہاں سے کر لیں سلیکٹ. جہاں آپ نے جانا ہے، جہاں سے اپنی فائل اٹھانی وہاں سے فائل اٹھا لیں. تو کلک کریں گے خود بخود آپ کی فائل کھل جائے گی. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا آپ یہاں سے آپ چاہیں تو اپنی فائلز کو کھول سکتے ہیں. آپ جیسے بھی ہو، جس طرح میرے پاس یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، یہ میرے پاس ہے قوانین صرف بالفرض. میں اس پہ اوکے کرتا ہوں تو خود بخود میرے پاس وہ فائل کھل جاتی ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. لہذا جیسے آپ جہاں سے فائل اٹھائیں گے آپ کو وہیں سے مل جائے گی. تیسرا ہے کلوز. آپ ونڈو کلوز کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول ایف اس کی ہے. آپ کلوز کریں گے آپ کی ونڈو خود بخود بند ہو جائے گی، نئی ونڈو کھل جائے گی. آپ نے کام کیا ہے تو اپنے کام کو سیو ضرور کریں. اگر اپنے کام کو سیو نہیں کریں گے، لائٹ چلی گئی، آپ کا پی سی بند ہو گیا یا لیپ ٹاپ کی بیٹری ختم ہو گئی، تو آپ نے جتنا کام کیا تو وہ سارا ضائع ہو جائے گا. تو فرسٹ ٹائم آپ اپنی فائل کو جب سیو پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کو نام دینا پڑے گا. آپ کی فائل کیا ہے، آپ اس کو نیو دے دیں، کوئی بھی اس کو نام دیں تاکہ آپ کی فائل سیو ہو. جب ایک بار آپ اس کو نام دے دیں گے، دوبارہ جب آپ اس کو کریں گے تو صرف آپ کنٹرول ایس کرنا. یہ کی ہے ہمارے پاس، کنٹرول اور ایس کی ہے اس کی. جیسے ہی کنٹرول ایس کریں گے فرسٹ ٹائم ہی تو آپ کے لیے یہ ڈائلاگ باکس کھلے گا، لیکن آئندہ کے لیے آپ کے پاس باکس نہیں کھلے گا. آئندہ آپ اس پہ جب جو ہی کنٹرول ایس کریں گے خود بخود یہ سیو ہو جائے گا. ایک ہے نیچے اس کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا سیو ایز. یہ ٹول ملے گا آپ کو، یہ پوائنٹ ملے گا. اس کا کیا مقصد ہے؟ اپنے ایک فائل کھولی ہوئی ہے، آپ ایک فائل چلا رہے ہیں. الفت میں یہاں سے کھول لیتا ہوں قوانین صرف بالفرض. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس فائل کو ایک اور جگہ سیو کروں. میں اس کو اپنی ہارڈ ڈرائیو میں سیو کروں، یو ایس بی میں سیو کروں یا کسی اور جگہ سیو کروں. میں آتا ہوں یہاں پہ سیو ایز میں. اس کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول پلس آلٹ پلس ایس. باہر آ کے میں دیکھتا ہوں، کنٹرول آلٹ پلس ایس میرے سامنے کھل گئی. فائل میری سیو ہے، جو اس کا پچھلا روٹ ہے وہاں یہ سیو ہے. اس کو نئی جگہ سیو کرنا ہے، اپنا بیک اپ بنانا ہے، تو میں یہاں سے اس کا بیک اپ بنا کے سیو کروں گا تو وہاں یہ خود بہت سیو ہو جائے گی. تو سیو ایز کا مقصد ہوتا ہے کہ ان پیج میں ہے. باقی اگر ورڈ وغیرہ میں آپ جائیں گے تو وہاں سیو ایز کے اندر آپ کو مختلف فارمیٹ ملتے ہیں. اس کے وہاں پی ڈی ایف بھی ہوتا ہے اور مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ ان پیج محدود ہے تو ان پیج میں آپ کو یہی ملتا ہے. یا ان پیج میں آپ کو اس کی ٹیمپلیٹ بھی مل جاتی ہے. آپ کو ان پیج کی ٹیمپلیٹ بنانی ہے یا اس کی فائل بنانی ہے، اس طرز پر آپ اس کو اپنے طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کے لیے آسانی ہے. آپ اس کو وہاں سے کر دیں. اب آپ آ جاؤ کلیکٹ فرام آؤٹ پٹ. جہاں آپ کی فائل پڑی ہے جس طرح اوپن تھا ویسے ہی یہاں سے بھی آپ اپنی فائل اٹھا سکتے ہیں. جہاں آپ کی فائل ہے وہاں سے اس کو اٹھائیں یا اس کو وہیں سیو کریں. پلیس یہاں کوئی نہیں ہوتا. امپورٹ بھی یہی ہے کہ آپ نے باہر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ان پیج فائل ہے، آپ اس کو اس فائل کے اندر لانا چاہتے ہیں، اس کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی فائل لے آئیں تو وہ فائل اس کے اندر کھل جائے گی. ایکسپورٹ پیج یہ اہم چیز ہے. آپ اس کو لے آئیں یہاں پہ، آپ کے سامنے یہ باکس کھلے گا. آپ نے کتنے پیجز سلیکٹ کرنے ہیں؟ اگر 1 to 1 ہے تو پھر خیر ہے. اگر آپ نے اس میں زیادہ کرنا ہے آپ اس کو سلیکٹ پیج کریں اور جتنے پیجز آپ کو چاہیے فرام 1 to 10 20 جتنی بھی چاہیے وہ کر لیں آپ اس کے لیے. اب آپ اس کے براؤز پہ جائیں. براؤز کھولیں گے تو آپ کے لیے ایک فائل کھلے گی. اس فائل میں آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. تو کمپوسر بٹ میپ یا یہ والی انکیپسولیٹڈ پوسٹسکرپٹ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فائل جب ہم ان پیج میں اردو کی ان پیج کی فائل لے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کمانڈ استعمال کرتے ہیں. ہم فائل کا کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں بالفرض.
کو جو سیو کریں گے وہ یہاں آ جائے گا. اب یہ ای پی ایس کی فائل بنتی ہے, یہ فائل جا کر پھر ورڈ میں کھلتی ہے. تو جو لوگ ان پیج میں کورل ڈرا میں جو لوگ کورل ڈرا میں کام کرتے ہیں, کورل ڈرا والوں کے لیے ای پی ایس کی فائل چاہیے. آپ کا جو ان پیج ہے یہ کورل ڈرا میں ڈائریکٹلی نہیں کھل سکتا, اب اس کی ای پی ایس بناتے ہیں, اور ای پی ایس بنانے کے بعد اس فائل کو جب آپ کہیں پہ سیو کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے سیو کا بٹن آتا ہے. اب اس کو سیو کرتے ہیں, کہیں بھی اس کو سیو کر دیتے ہیں, جب اس کو وہاں پہ آپ سیو کر دیتے ہیں, اس سیو کے بعد وہ جو ای پی ایس کی فائل ہوگی اس کو جب کورل ڈرا میں کھولیں گے تو وہ ایز اٹ از جیسے ان پیج میں تھی ویسے ہی وہ آ جائے گی. آپ اس کو وہاں ایڈٹ کر سکتے ہیں, ایڈٹ مینس کہ اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, وہ خراب نہیں ہوگی. وہ بٹ میپ نہیں ہوتی ہے, وہ آسان ہوتی ہے بٹ میپ سے, بڑا ایزیلی اس کو بندہ یوز کر سکتا ہے. تو جو لوگ کورل ڈرا میں کام کرتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اردو کی جو رائٹنگ ہے وہاں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور وہاں اس میں کام کرتے ہیں, پوسٹرز بناتے ہیں, کچھ بھی بناتے ہیں, ان کے لیے یہ والی فائل ہوتی ہے ای پی ایس والی. آپ وہاں جا کے اس کے ذریعے سے اپنا سارا کام کر سکتے ہیں. نیچے پرنٹ ہے آپ کے پاس جو پرنٹر ہے وہ سلیکٹڈ ہے, تو آپ اس پرنٹر کے حساب سے اپنی سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پرنٹر ڈیفالٹ جو بھی آپ کا پرنٹر ہوتا ہے آپ اس کو وہاں لگائیں گے, کی سیٹنگ کریں گے, سارے جتنے پیج آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اوکے کرتے ہیں, آپ کا پرنٹ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس میرا ٹول میں جو کام کر چکا ہوں وہ ختم ہو جائے میرا کام, تھا آج کا پہلا ٹول فائل کا ٹول تھا. ہم نے اس پورے ٹول کو اچھے طریقے سے آپ کے لیے ڈیٹیل میں واضح کر دیا ہے. امید ہے آپ کو اس ٹول میں کوئی ایسی بات ایسی نہ ہوگی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہوگی. اگر آپ کو اس ٹول میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, کہیں کوئی دقت ہے, مشکل پریشانی ہے, آپ اس کو نیچے کمنٹس میں لکھ دیں. میں امید کرتا ہوں کہ اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ حل کر دیا جائے گا. نیکسٹ ٹول انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگا. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.